العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسك بقية يومهما. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب الإمساك. وعلى هذا الخلاف كل من صام أهلا للزوم لم يكن كذلك في أول يوم هو يقول التشبه خلف فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمدا أو مخطئا. ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لا خلفا لأنه وقت معظم بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبه حسب تحققه عن الصوم. اور جب دن کے کسی حصے میں مسافر واپس آ جائے یا حائضہ پاک ہو جائے تو وہ دونوں بقیہ دن امساک کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر امساک واجب نہیں ہے، اور اسی اختلاف پر ہر وہ شخص ہے جو لزوم صوم کا اہل ہو گیا ہو، جبکہ اول یوم میں وہ ایسا نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزے دار کی مشابہت روزے کا خلیفہ ہے، لہذا یہ اسی شخص پر واجب ہوگا جس کے حق میں اصل متحقق ہے، جیسے عمدن یا غلطی سے افطار کرنے والا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امساک وقت کا حق ادا کرنے کے لیے واجب ہوا ہے، نہ کہ خلیفہ بن کر، کیونکہ رمضان کا وقت قابل تعظیم ہے برخلاف حائضہ، نفسا، مریض اور مسافر کے۔ چنانچہ ان اعذار کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر امساک واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح روزے سے مانع موجود ہے اسی طرح روزے دار کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی مانع موجود ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، رمضان کے دن میں مسافر کے واپس آ جانے یا حائضہ کے پاک ہو جانے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے دن میں اول وقت میں کوئی شخص مسافر تھا مگر غروب شمس سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، یا کوئی عورت حائضہ یا نفسا تھی مگر غروب شمس سے پہلے وہ پاک ہو گئی، تو ہمارے یہاں ان دونوں پر بقیہ دن میں مفطرات ثلاثہ یعنی کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکے رہنا واجب ہے، تاکہ کم از کم امساک کر کے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کر لیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر باقی دن کا امساک واجب نہیں ہے، بلکہ انہیں کھانے پینے اور موج مستی کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اور ہمارا اور شوافع کا یہ اختلاف ہر اس شخص کے حق میں ہے جو اول دن میں روزے کا اہل نہیں تھا لیکن غروب شمس سے پہلے اس میں روزے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہو۔ مثلا صبح صادق کے وقت کوئی بچہ بالغ نہیں تھا لیکن دن کے کسی حصے میں وہ بالغ ہو گیا، یا کافر مسلمان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام قسموں اور ان تمام لوگوں پر شوافع کے یہاں بقیہ دن کا امساک واجب نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مفطرات ثلاثہ سے امساک کر کے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی روزے کا بدل اور خلیفہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ خلیفہ اور بدل اسی شخص پر واجب ہوتا ہے
جس پر اصل واجب ہوتا ہے، اور چونکہ حائضہ عورت اور مسافر مرد پر اول یوم میں روزہ واجب نہیں ہے، اس لیے درمیان یوم یا آخر یوم میں ان پر روزے کا بدل یعنی امساک کرنا اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ وجوب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اصل واجب ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یوم شک میں جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ آج تو رمضان ہے، یا کوئی یہ سمجھ کر سحری کھائے کہ ابھی رات باقی ہے، حالانکہ اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، تو چونکہ ان دونوں پر بھی شروع دن صوم سے واجب ہے، اس لیے صوم کا بدل اور نائب یعنی امساک بھی واجب ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص یوم شک میں جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ آج تو رمضان ہے، یا کوئی یہ سمجھ کر سحری کھائے کہ ابھی رات باقی ہے، حالانکہ اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، تو چونکہ ان دونوں پر بھی شروع دن صوم سے واجب ہے، اس لیے صوم کا بدل اور نائب یعنی امساک بھی واجب ہوگا۔ لیکن حائضہ اور مسافر پر جب ابتدائے یوم ہی سے روزہ واجب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان پر روزے کا خلیفہ یعنی امساک کر کے روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ امساک کر کے روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی صوم کا خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہ صوم تو پورے دن کا ہوتا ہے، جبکہ امساک کچھ دن کا ہوتا ہے، دن کے بعض حصے کا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بعض کل کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے امساک روزے کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ امساک تو رمضان کے مقدس وقت اور رمضان کے بابرکت اجزاء کی تعظیم و توقیر کے لیے ہے۔ اسی لیے تو رمضان میں اگر کوئی شخص عمدن روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، لہذا مذکورہ امساک تعظیم رمضان کے پیش نظر ہے، اور رمضان اور اس کے اوقات کی کما حقہ تعظیم یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور عبادات میں مشغول رہے، مگر جو شخص روزے کا اہل نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ دار جیسا بن کر رمضان کی تعظیم کرے۔ اسی لیے تو ہم نے رمضان کے دن میں مسافر سے مقیم ہونے والے پر اور حیض و نفاس سے پاک ہونے والی پر بقیہ دن کا امساک واجب کیا ہے، تاکہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ پر عمل ہو جائے اور رمضان کے مقدس وقت کی تعظیم بھی ہو جائے۔ اس کے برخلاف حیض و نفاس والی عورت اور مسافر اور مریض و مریض پر امساک واجب نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ اشخاص کے حق میں ان اعذار کے ہوتے ہوئے جس طرح اصل صوم ممنوع ہے، اسی طرح اس اصل کی نقل کرنا یعنی مفطرات ثلاثہ سے رکنا بھی ممنوع ہوگا، اور ان لوگوں پر اصل کو ادا کرنے کی ممانعت ظاہر و باہر ہے، چنانچہ حائضہ اور نفسا پر تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہوگا۔ اور مریض و مسافر کو جو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ دفع حرج کے پیش نظر ہے، لہذا جس طرح روزہ رکھنے میں ان لوگوں کو حرج لاحق ہوگا، اسی طرح امساک کر کے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی حرج لاحق ہوگا۔ قال
وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة وعليه القضاء لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ولا كفارة عليه لأن الجناية قاصرة لعدم القصد. وفيه قال عمر رضي الله عنه ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير والمراد بالفجر الفجر الثاني وقد بيناه في الصلاة. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ سمجھ کر سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی لیکن فجر طلوع ہو چکی تھی، یا یہ سمجھ کر افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو گیا حالانکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو وہ شخص بقدر امکان وقت کا حق ادا کرنے یا تہمت کی نفی کرنے کے لیے بقیہ دن کا امساک کرے اور اس پر قضا واجب ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا حق ہے جو مضمون بالمثل ہے جیسا کہ مریض اور مسافر میں ہے، اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ قصد نہ ہونے کی وجہ سے جنایت قاصر ہے۔ اور اسی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے اور ہم پر ایک دن کی قضا کرنا آسان ہے، اور فجر سے فجر ثانی مراد ہے، اور ہم اسے کتاب الصلاۃ میں بیان کر چکے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، اس شخص کا حکم جس نے یہ سمجھ کر سحری کھا لی کہ ابھی وقت باقی ہے حالانکہ ایسا نہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس گمان سے سحری کھائی کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی حالانکہ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا گمان غلط تھا اور جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی، یا کسی نے یہ سمجھ کر افطار کیا کہ سورج غروب ہو گیا حالانکہ اس وقت سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا، لیکن روزے میں جتنا وقت باقی ہے اس پر اتنے وقت کا امساک واجب ہے تاکہ بقدر امکان رمضان کے مقدس و متبرک حق کی تعظیم ہو جائے اور اس شخص سے تہمت کی نفی بھی ہو جائے، کیونکہ اگرچہ اس نے بالقصد اور بالارادہ افطار نہیں کیا ہے مگر جاہل قوم اسے قصد و ارادے ہی پر محمول کرے گی اور اس غریب پر طرح طرح کے جملے کسے گی اور وہ شخص سب کی نگاہوں میں گر جائے گا۔ اس لیے ان خرافات سے بچتے ہوئے اس پر امساک واجب ہے اور اسے چاہیے کہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے، کیونکہ روزہ ایسا شرعی حق ہے جو مثل کے ساتھ مضمون ہے اور ادا فوت ہونے سے قضا بالمثل واجب ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں ادا فوت ہے، مگر سفر اور مرض ختم ہونے کے بعد اس پر قضا بالمثل واجب ہے۔ البتہ اس صورت میں اس شخص پر کفارہ نہیں واجب ہوگا کیونکہ اس کی جنایت قاصر اور کم ہے، اس لیے کہ صبح صادق اور غروب سے پہلے اس شخص نے جان بوجھ کر نہیں سحری کھائی ہے بلکہ اس سے وقت کا اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی اور وہ افطار کر بیٹھا ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں افطار کرنے کے حوالے سے اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئی، اس لیے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ خطا اور غلطی سے روزہ افطار کرنے پر کفارے کا عدم وجوب حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد سے بھی ہوتا ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں غروب شمس کے وقت مسجد کوفہ کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ افطار کا سامان آیا اور اس میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جس میں سے امیر المؤمنین نے بھی پیا اور وہاں موجود صحابہ اکرام نے بھی نوش فرمایا۔
پھر آپ نے مؤذن سے فرمایا جاؤ اذان دے دو۔ جب مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ اس نے اطلاع دی والشمس یا امیر المؤمنین، یعنی اے امیر المؤمنین ابھی سورج نہیں غروب ہوا ہے، اور آپ نے افطار کر لیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں داعی بنا کر بھیجا ہے، نگراں اور محافظ نہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ بعثناک داعیا ولم نبعثک راعیا، کہ ہم نے تمہیں داعی بنا کر بھیجا ہے، نگراں بنا کر کے اور محافظ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ ہم نے غروب شمس کے گمان سے افطار کیا ہے، اس لیے اس میں ہماری طرف سے گناہ کا ارادہ نہیں پایا گیا، اور ہم پر ایک دن کی قضا کرنا آسان ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خطاً روزہ افطار کرنے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ والمراد بالفجر، فرماتے ہیں کہ متن میں طلوع فجر سے فجر ثانی کا طلوع مراد ہے، اور اسی کا نام صبح صادق ہے۔ ثم التسحر مستحب لقوله علیہ السلام تسحروا فإن في السحور برکۃ۔ والمستحب تاخیره لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق المرسلین تعجیل الافطار وتاخیر السحور والسواک، الا انه اذا شک في الفجر ومعناه تساوي الظنين فالأفضل أن يدع الأكل تحرزا عن المحرم، ولا يجب عليه ذلك ولو أكل فصومه تام لأن الأصل هو الليل۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان في الموضع لا يستبين الفجر أو كانت الليل مقمرة أو متغيمة أو كان ببصره علة وهو يشك لا يأكل ولو أكل فقد أساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي وفيه الاحتياط، وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزال إلا بمثله۔ ما قبل کی عبارت میں قال عمر رضی اللہ عنہ ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير، اور پورا واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے بعثناک داعیا ولم نبعثک راعیا ما تجانفنا لإثم قضاء یوم علینا یسیر، ہم نے تمہیں داعی بنا کر بھیجا ہے، نگراں اور محافظ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ ہم نے غروب شمس کے گمان سے افطار کیا ہے، اس لیے اس میں ہماری طرف سے گناہ کا ارادہ نہیں پایا گیا ہے، اور ہم پر ایک دن کی قضا کرنا آسان ہے۔ جو عبارت پڑھی گئی اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ثم التسحر مستحب لقوله علیہ السلام تسحروا فإن في السحور برکۃ والمستحب تاخیرہ، پھر سحری کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کو مؤخر کر کے کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں رسولوں کے اخلاق میں سے ہیں، افطار میں جلدی کرنا،
سحری کھانے میں تاخیر کرنا اور مسواک کرنا، مگر جب کسی کو فجر کے متعلق شک ہو، اور شک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف گمان برابر ہو، تو افضل یہ ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے کھانا ترک کر دے، لیکن اس پر کھانا چھوڑنا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس نے کھا لیا تو اس کا روزہ مکمل ہو گیا، کیونکہ اصل تو رات ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں فجر ظاہر نہیں ہوتی، یا چاندنی رات ہو، یا ابر آلود رات ہو، یا اس کی نگاہ میں کوئی بیماری ہو اور اسے فجر میں شک ہو تو نہ کھائے، اور اگر اس نے کھا لیا تو برا کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو شک سے دور ہو۔ اس نے اس حال میں سحری کھائی کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو غالب رائے پر عمل کرتے ہوئے اس پر قضا واجب ہے، اور اسی میں احتیاط بھی ہے، اور ظاہر الروایہ کے مطابق اس پر قضا نہیں واجب ہے، کیونکہ یقین اپنے ہم مثل سے ہی زائل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، سحری کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخر شب میں سحری کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں برکت بھی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے قوت بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی سحری کھایا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اس لیے اس حدیث کے پیش نظر سحری کھانا مستحب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں صیغ امر کے ذریعے سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں امروں کو وجوب پر محمول نہیں کر سکتے، ورنہ تو امت مشقت میں پڑ جائے گی، لہذا امت کو حرج اور مشقت سے بچانے کے لیے یہاں امروں کو ندب اور استحباب پر محمول کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سحری کھانا مستحب ہے، اسی طرح تاخیر کر کے کھانا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہی حضرات انبیاء اور رسول کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کے بالکل آخری اور تہائی حصے میں سحری کھاتے تھے، بالکل آخری اور انتہائی حصے میں سحری کھاتے تھے، لہذا عام لوگوں کے حق میں بھی یہ طریقہ مستحسن اور مستحب ہوگا۔ الا انہ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہو اور اسے رات ہونے کا یقین نہ ہو، بلکہ یہ شک ہو کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے یا ابھی رات ہے اور فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کھانا پینا بند کر دے تاکہ فعل حرام سے بچ جائے، کیونکہ ماہ رمضان میں روزے کے دوران عمدن کھانا پینا حرام ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا شک یقین میں بدل جائے اور وہ شخص حرام کاری کر بیٹھے، اس لیے اسی وقت کھانا پینا ترک کر دینا بہتر ہے۔ تاہم اس پر کھانا چھوڑنا اور کھانے پینے سے رکنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شک کے باوجود اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بدستور باقی رہے گا، کیونکہ طلوع فجر کے یقین سے پہلے پہلے رات کا ہونا اصل ہے، اور اس نے رات ہی میں سحری کھائی ہے، اس لیے اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نوادر کی ایک روایت میں یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں طلوع فجر کا پتہ نہ چلتا ہو، یا رات ایسی روشن اور چمکدار ہو کہ ستاروں کی روشنی کے سامنے صبح کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو، یا رات ابر آلود ہو اور فجر کا صحیح علم نہ ہو پاتا ہو، یا کسی
شخص کی نگاہ میں کمزوری اور بیماری ہو اور وہ طلوع فجر کا صحیح اندازہ نہ لگا پاتا ہو اور اسے فجر کے طلوع ہونے اور نہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو اسے سحری نہیں کھانی چاہیے، بلکہ جیسے ہی اس کے دل میں طلوع فجر کی بات کھٹکے اسے چاہیے کہ کھانے پینے سے کنارہ کش ہو جائے اور سحری نہ کھائے۔ اگر اس نے اس حال میں بھی سحری کھا لی تو برا کام کیا، اس لیے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی شک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر، شک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر شک سے بچانے والی چیزوں کو اختیار کرو، شک سے بچانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ اور چونکہ صورت مسئلہ میں اس کو شک ہو گیا اس لیے اس پر سحری ترک کرنا لازم ہے۔ وَإِن كَانَ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو غالب گمان یہ ہو کہ میں نے طلوع فجر کے بعد سحری کھائی ہے تو اس پر اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے، کیونکہ فقہی ضابطہ اکبر الرأی بمنزلۃ الیقین کے مطابق اس شخص پر غالب گمان کے موافق عمل کرنا واجب ہے اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔ البتہ ظاہر الروایہ میں اس شخص پر قضا کرنا قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ اسے طلوع فجر کا غالب گمان ہے مگر پھر بھی اس کے حق میں رات کا وجود اصلی اور یقینی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ الیقین لا یزال الا بمثلہ، یعنی یقینی طور پر ثابت شدہ چیز اسی کے مثل یقینی چیز ہی سے زائل ہو سکتی ہے، اور چونکہ یہاں طلوع فجر کا یقین نہیں ہے اس لیے اس شخص کی سحری بھی رات ہی میں ہوگی اور اس کا روزہ مکمل ہوگا، اور جب روزہ مکمل ہو گیا تو قضا کی کوئی ضرورت نہیں، قضا واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَمَدِيَّةُ، اور اگر بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے مسئلے کو اصل پر مبنی کیا ہے، لہذا عمدن افطار کرنا متحقق نہیں ہوا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ خیال کر کے سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اب اس شخص پر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے اصل یعنی رات سمجھ کر سحری کھائی ہے، اس لیے اگرچہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی مگر پھر بھی اس کی طرف سے عمدن افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان میں عمدن کھانے پینے سے ہی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.